السلام علیکم دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئے واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ ایک سچا واقعہ اور انتہائی خوفناک واقعہ ہے۔ واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر تو آپ کمزور دل کے مالک ہیں یا کچھ ہارر سن کے آپ ڈر جاتے ہیں تو اس واقعے کو اکیلے میں یا رات کے وقت ہرگز مت سنیے گا، کیونکہ واقعہ آپ کے اوزان بھی خطا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ میں کچھ دعائیں اور آیت الکرسی کا حصار ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ میں نے سنا ہے جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا ان کے راز افشاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بس ایسے میں ہمیں اپنے ایمان اور اعتقاد کو پختہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ایسی بلایات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کے ساتھ میری آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ واقعے کو ڈاؤن لوڈ کر کے مت سنا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ آنے والے دلچسپ اور پر اسرار واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ آئیے بنا کسی دیری کے واقعے کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، رام گڑھ کے علاقے میں ایک پرائیویٹ ہائی اسکول ہوا کرتا تھا جس کا نام چوکی اسکول کے نام سے مشہور تھا۔ اس اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے اور اسکول کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا گراؤنڈ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک پرانی کھنڈر نما عمارت بھی واقع تھی جو کہ تقریباً پاکستان بننے سے پہلے کی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ عمارت مغلیہ دور کی ہے اور کئی سال بعد اس میں کسی سکھ فیملی نے رہائش بھی رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی تھیں۔ اس عمارت کی آنگن میں بہت سارے گھنے درخت لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی آنگن میں آتی تھی، اور پورے آنگن کا فرش کچا اور ہری ہری گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ اور اس عمارت کی ایک دیوار جو کہ اسکول کی باتھ رومز کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی، جبکہ دیوار کا کچھ حصہ اسکول کے آنگن سے بھی لگتا تھا اور دوسری طرف سے دیوار گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی، اور ان دیواروں کی اونچائی صرف 4 فٹ کی ہی تھی جس کو کوئی 10-12 سال کا بچہ بھی آسانی سے پھلانگ سکتا تھا۔ اور عمارت کے آنگن میں ایک پرانے دور کا ہاتھ سے گیڑ کر پانی نکالنے والا نلکا بھی لگا ہوا تھا جسے واٹر پمپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس نلکے میں سے اکثر بنا گیڑے ہی خود بخود پانی بہنے لگ جاتا تھا، اور پرانے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ نلکے کو گیڑتا ہے کوئی پر نظر نہیں آتا، بس نلکے کا ہینڈل خود ہی اوپر نیچے ہونے لگتا ہے اور پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس عمارت میں ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، کیونکہ رات کے وقت اس جگہ بہت اندھیرا رہتا تھا، جس وجہ سے رات میں نہ تو اسکول میں کوئی لائٹ جلائی جاتی تھی اور نہ ہی اس عمارت میں کوئی بجلی وغیرہ کا کنیکشن لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سونے پر سہاگا گراؤنڈ میں یا اس کے اطراف میں بھی کوئی لائٹیں نہیں لگائی گئی تھیں، بس کچھ آس پاس چند گھر تھے جن میں لائٹس جلتی رہتی تھیں اور ان سے تھوڑی بہت روشنی اس اسکول میں پڑتی تھی۔ ایک بار دوپہر 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، اسکول کو چھٹی ہو چکی تھی اور سب بچے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، یہاں تک کہ کوئی چوکیدار بھی اسکول میں نہیں تھا۔ اتنے میں ایک ریڑھی والا اس اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا
اور گرمی کی شدت سے اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی پر کہیں پر پانی نظر نہیں آیا، کیونکہ آس پاس کے گھر اسکول سے ذرا دور تھے۔ اس وجہ سے وہ تھک کر اسی اسکول کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور کچھ ہی پل کے بعد اس نے پھر سے پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تبھی اس کی نظر اسکول کے آنگن میں لگے ہوئے پانی کے نلکوں پر پڑی۔ اس نے ریڑھی سے ایک گلاس نکالا اور اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسکول میں لگے نلکوں کے پاس گیا، اور نلکا کھول کر دیکھا تو ان میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب نل کھول کر دیکھے پر کسی میں بھی پانی نہیں آیا۔ ابھی وہ دل برداشتہ ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ اس کو پانی کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس عمارت کی دیوار کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ ساتھ والی عمارت کے آنگن میں گرنے والا نلکے سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچا نہ سمجھا اور دیوار کو پھلانگ کر نلکے کے پاس جا پہنچا اور گلاس میں پانی بھر کر پینے لگا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس نے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنی۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی عورت ساتھ والے گراؤنڈ سے گزری ہوگی جو کسی بچے وغیرہ کے ساتھ ہنس رہی ہوگی۔ اس نے پھر سے ایک گلاس پانی بھرا اور ادھر ہی پاس میں لگے ہوئے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ درخت کافی سایہ دار تھے اور یہ پوری جگہ درختوں سے بھری ہوئی اور پرسکون تھی، تو اس وجہ سے اس نے کچھ دیر ادھر ہی بیٹھنا مناسب سمجھا اور بیٹھ کر دور سے ہی عمارت کا معائنہ شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر سے اس کو کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے واپس اسکول کی طرف پھلانگنے لگا تو اچانک سے عمارت کے اندر سے خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری آواز میں دھاڑا ہے اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اسکول کی دیوار پر سے اسکول کے آنگن میں چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف جانے لگا تو دیکھا کہ اسکول تو دوسری طرف ہے اور جس جگہ یہ پھلانگا تھا یہ وہی عمارت تھی۔ اس نے پھر سے دیوار پھلانگی اور اسکول میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اسکول ابھی بھی دوسری طرف ہے اور یہ وہی عمارت کے آنگن میں کھڑا ہے جہاں سے اسکول میں کودا تھا، اور وہ خوفناک آواز کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ پوری طرح سے ڈر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اونچی اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے پھر سے اسکول کی طرف چھلانگ لگائی اور وہاں سے سیدھا باہری دیوار کی طرف بھاگا اور دیوار پھلانگ کر اسکول سے باہر نکل آیا۔ اور باہر آ کر جب اس نے اسکول کے آنگن میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک کالی سی بھیانک شکل والی عورت اس دیوار پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ریڑھی کو اسی جگہ چھوڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی اور جب یہ شخص اپنے محلے میں پہنچا تو وہاں جا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور سب محلے والے سمجھے کہ اس کو یرکان ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو ہسپتال پہنچا دیا، لیکن جب شام کو اس کے گھر والے اس کو ساتھ لے کر واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو یرکان نہیں ہے بلکہ اس نے ہوائی چیز دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے میں طرح طرح کی چہم گوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ کسی نے اسکول کو آسیب زدہ کہا اور کسی نے اس عمارت کو ہوائی چیزوں کا گڑھ کہنا شروع کر دیا، اور تبھی ایک اور بوڑھا سا شخص آیا اور اس نے اپنی ٹانگ پر سے کپڑا اٹھایا اور کچھ پرانے گہرے زخم دکھائے جو ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے بہت سے خنجروں سے وار کیا ہو اور اس کی ٹانگ کو چھنی کر دیا ہو۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے پر ان کو دکھاتے ہوئے وہ بولا،
دیکھو تم سب اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ ریڑھی والا وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا، ورنہ اس جگہ جو چیزیں ہیں اگر ان سے کسی کا سامنا ہو جائے تو وہ اس کو وہاں سے سلامت واپس نہیں آنے دیتی۔ یہ زخم جو میری ٹانگ پر ہیں، آج میں تم لوگوں کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو کہ ان زخموں سے جڑی ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے بتایا کہ ایک بار وہ شام میں اپنے عزیز کے ساتھ چوکی اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جب ہم اسکول کے گیٹ کے سامنے سے گزرے تو اتنے میں کسی عورت نے ہمیں اسکول کے اندر سے آواز دی۔ ہم نے گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش خاتون اسکول کے آنگن میں کھڑی تھی۔ ہم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا، آپ کون ہیں اور اس وقت اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ اسکول تو بند ہے۔ تو اس خاتون نے ہم سے کہا کہ میرا شوہر کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور میرا بچہ آج اسکول سے گھر نہیں آیا۔ اس کو میں نے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر کسی سے پتہ چلا کہ وہ اسی اسکول میں کہیں چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اسے یہاں ڈھونڈ رہی ہوں، پر یہ اسکول بہت بڑا ہے اور یہاں روشنی بھی نہیں ہے، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے کیونکہ اس کی آواز تو عورتوں والی تھی پر تھوڑی عجیب سی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ناک میں بول رہا ہو۔ پھر میرے عزیز نے کہا چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں، بیچاری اس وقت بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد ہم اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسکول میں داخل ہو گئے اور اس خاتون سے کہا، آپ ادھر ہی رکیں، ہم اندر جا کر کلاسوں میں دیکھتے ہیں۔ اس خاتون نے لمبے سے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے جیب سے ماچس نکالی اور زمین سے کچھ کاغذ اکٹھے کر کے ان کو آگ لگانے ہی لگا تھا کہ وہ خاتون جلدی سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خاتون سے کہا، بی بی کیا ہوا؟ لیکن اس خاتون نے کوئی جواب نہ دیا اور دور چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے سوچا شاید پریشانی میں اس نے سنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اور میرے عزیز کاغذوں کو ہاتھ میں لیے کلاسوں میں دیکھنے لگے، اور جب کاغذ بجھنے والا ہوتا تو ہم دوسرا جلا لیتے۔ ہم نے ایک ایک کلاس میں جا کر دیکھا پر کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اتنے میں میرے عزیز نے کہا، یار ایک ایک کلاس کو اچھے سے دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، چلو اس کو بتاتے ہیں چل کر۔ اس کے بعد جب ہم آخری کلاس کی چھان بین کر کے باہر آئے تو دیکھا کہ خاتون کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں خاتون کھڑی تھی تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ خاتون کہاں گئی، اتنے میں اسکول کے ساتھ والی کھنڈر نما عمارت سے ہمیں خاتون کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، میرا بچہ یہاں اندر ہے۔ اس خاتون نے ہمیں کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، بی بی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارا بچہ اس کھنڈر کے اندر ہے؟ تو خاتون نے کہا، مجھے اس کی آواز اس عمارت کے اندر سے آ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں تو کسی بچے کی آواز نہیں سنائی دے رہی، تو اس خاتون کو کیسے سنائی دے رہی ہے؟ تبھی میرے عزیز نے مجھے کہا، یار مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اب تو رات ہو چکی ہے اور اس کھنڈر میں جتنا اندھیرا ہے اس میں کوئی بچہ کیا کوئی بڑا بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا، ہاں یار شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ اس جگہ سے شاید اندر چلا گیا ہو۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار ادھر بھی جا کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اتنے میں وہ خاتون عجیب و غریب آواز میں رونے لگی۔ تبھی میں نے اس خاتون کو کہا، بی بی آپ روئیں مت، ہم آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور دیوار کو پھلانگ کر اسکول سے اس عمارت میں داخل ہوا، اور میں نے اپنے عزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آ جاؤ یار جلدی، بہت اندھیرا ہے، اس جگہ آ کر ماچس جلاؤ۔ تو میرا عزیز میری طرف بڑھتے ہوئے اچانک سے رک گیا۔ میں نے پھر سے سخت لہجے میں اپنے عزیز کو کہا، یار اب رکے کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ تو میرے عزیز نے ڈرے ہوئے انداز میں واپس پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مجھ سے کہا، اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خاتون بہت ہی خوفناک شکل میں تھی اور اس کا قد میرے سے 4 گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کے بال نیچے زمین سے لگ رہے تھے، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے اور اس کے دانت اس کے ہونٹوں کو پھاڑتے ہوئے
باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو مرنے ہی والا تھا کہ میں نے جلدی سے اس جگہ سے اپنے عزیز کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو اس منحوس عورت نے اپنے لمبے ہاتھوں سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخن میری ٹانگ میں چھری کی طرح گھس گئے اور میں منہ کے بل اسکول میں گر گیا۔ میں نے گرے ہوئے ہی جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا اور اٹھ کر بھاگنے لگا۔ اسکول سے باہر بھاگنے لگا تو اسکول کے گیٹ کے اوپر 3 اور بھیانک عورتیں اپنے پاؤں کو ہلاتی ہوئی مجھ پر خوفناک آواز سے ہنس رہی تھیں۔ میں نے اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں میرے عزیز نے، جو کہ اسکول کے باہری دیوار کو پھلانگنے ہی والا تھا، اس نے مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو وہ رک گیا اور اس نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے ماچس جلائی تو وہ عورتیں جو گیٹ کے اوپر بیٹھی تھیں وہ چلاتی ہوئی دیوار سے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف بھاگنے لگیں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے ہمت کر کے مجھے دیوار پر چڑھایا اور مجھے اسکول کے باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد جب وہ دیوار پر چڑھ کر میری طرف کودنے لگا تو جو سب سے پہلے والی عورت تھی وہ عجیب طریقے سے دیوار پر بھاگتی ہوئی میرے عزیز کی طرف بڑھی اور اس نے میرے عزیز کے سر پر پیچھے سے ہاتھ مارا اور وہ میرے پاس آ کر گرا، لیکن اس کے سر کے پیچھے سے بہت خون بہنے لگا۔ ہم دونوں بس جلدی سے وہاں سے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بھاگ نکلے اور وہ چیزیں اسکول کی دیوار پر بیٹھی ہم پر ہنس رہی تھیں۔ اور جب ہم گھر پہنچے تو میرے عزیز کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ صحیح تو ہو گیا تھا لیکن اس کی دماغی حالت پوری طرح سے کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور میں آج بھی اس رات کو کبھی نہیں بھول پایا۔ اس بارے میں نے جب بھی کسی کو بتانا چاہا تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ تو آج بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے، جبکہ اس ریڈی والے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کچھ برا ہونے سے پہلے ہی یہ وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے اسکول لگا اور بہت سے بچے پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی رابعہ واش روم کے لیے گئی اور اچانک سے چیخیں مارتی ہوئی کلاس میں بھاگ کر داخل ہوئی اور کلاس کے ایک کونے میں جا کر سہم کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سب بچے اچانک سے چونک گئے اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ٹیچر نے بھی گھبرا کر جلدی سے پوچھا، رابعہ بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے جلدی، کیا ہوا اور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے بولا، ٹیچر وہاں باتھ روم میں کوئی ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں۔ ٹیچر نے کہا، دیکھو بیٹا تم اس طرح سب کو ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دیکھو دن کا ٹائم ہے اور سب لوگ یہاں ہیں، مجھے لگتا ہے تم شاید اپنی پرچھائی سے ڈر گئی ہو، چلو چپ کرو اور رونا بند کرو۔ لیکن لڑکی مسلسل رو رہی تھی اور اس نے پھر سے ٹیچر کو کہا، ٹیچر میں قسم کھا کر کہتی ہوں وہ کوئی ہے۔ تو ٹیچر نے کہا، اچھا پہلے تم رونا بند کرو اور ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کون ہے، اب چلو میرے ساتھ۔ لڑکی اور زیادہ ڈر گئی اور اس نے کہا، ٹیچر میں نے اب ادھر نہیں جانا۔ ٹیچر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹیچر باہر باتھ روم کی طرف گئی اور کچھ بچے بھی ٹیچر کے پیچھے چلے گئے۔ جب ٹیچر نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ پھر ٹیچر نے باری باری 2 اور باتھ رومز کے دروازے کھول کر دیکھے، پر ان میں بھی کوئی نہیں تھا، اور ٹیچر نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب نے دیکھا نا بچوں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ بچوں نے کہا، جی ٹیچر ایسا ہی ہے، رابعہ شاید ایسے ہی ڈر گئی ہے۔ اس کے بعد سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کلاس کی طرف چلے گئے، اور ٹیچر نے بچوں سے کہا، بس کرو تم سب، اب خاموشی سے پڑھائی پر توجہ دو۔ اس کے بعد بچے خاموش ہو کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئے اور ٹیچر نے رابعہ سے کہا، چلو رابعہ تم بھی ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ لڑکی اٹھ کر ٹیچر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ٹیچر نے کہا، بیٹا ہم سب نے اس جگہ کو دیکھا ہے، وہاں کوئی نہیں تھا اور ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی ہم لوگ ڈر ہی جاتے ہیں، لیکن جب بھی ڈر لگے تو ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے،
اس کے بعد ڈر نہیں لگے گا۔ اب تم کلمہ طیبہ پڑھ کر خود پر پھونک مارو۔ رابعہ نے کلمہ پڑھا اور خود پر پھونک ماری۔ اس کے بعد ٹیچر نے کہا، اب کیسا لگ رہا ہے؟ رابعہ نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، جی ٹیچر اب ٹھیک ہے۔ ٹیچر نے اسے شاباش دی اور کہا، اب تم جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو اور سبق یاد کرو۔ اس کے کچھ دیر بعد ہاف ٹائم بریک ہوئی اور بچے اسکول کے آنگن میں کھیلنے لگے اور سبھی ٹیچر سائڈ پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ اتنے میں کسی بچے نے ٹیچر کو آواز لگائی، ٹیچر وہ دیکھیں۔ جب ٹیچر نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ 7 والی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھا رہا تھا۔ ٹیچر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے وہاں؟ اور جب ٹیچر نے ادھر جا کر دیکھا تو ایک بچہ 7 والی عمارت کے آنگن میں بے ہوش پڑا تھا۔ انہوں نے جلدی سے سر عارف کو بلایا جو کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے جلدی سے دیوار پھلانگی اور بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر واپس اسکول میں لے آئے اور اس کو ایک ٹیبل پر لٹایا اور اس پر جلدی سے پانی کی چھینٹے مارے۔ بچہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ اتنے میں عارف سر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو سر عارف نے کہا، اس کو تو بہت سخت بخار ہے۔ پھر ایک ٹیچر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو بولی، یہ تو واقعی میں بہت تپ رہا ہے، اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کی اطلاع دے دیں۔ اس کے بعد سر عارف نے اسٹاف کو کہا کہ آج بچوں کو جلدی چھٹی دے دو اور کوئی بچہ اس کے گھر جا کر بھی اطلاع دے آئے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اور اس دن اسکول جلدی بند ہو گیا اور سب بچے اپنے گھروں کو چلے جا چکے تھے۔ اور اگلے دن جب دوبارہ اسکول لگا تو ایک آدمی اسکول میں آیا۔ اس نے سر عارف کو بتایا کہ میرا بچہ جو گزشتہ روز بے ہوش ہوا تھا اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے 2-3 دن تک آرام کا کہا ہے۔ اس وجہ سے میں ایک تو آپ سے اس کی 3 دن کی چھٹی لینے آیا ہوں اور دوسرا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو سر عارف نے کہا، جی کہیے کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ تو اس آدمی نے کہا، جب میرا بچہ ہوش میں آیا تھا تو اس نے بتایا کہ جب وہ پانی پی کر کلاس میں جا رہا تھا تو اسکول کے 7 والے گھر میں اس نے ایک کھلونا پڑا دیکھا، اور جب میں اس گھر میں کھلونا اٹھانے گیا تو میں نے اس گھر میں کسی لمبے دانت والی عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے میری طرف گھور کے دیکھا تو میں نیچے گر گیا تھا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کی دکان پر تھا۔ یہ سب سن کر سر عارف سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے کہا، دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی اور ہو سکتا ہے کہ ایسے میں اس نے جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھ لیا ہو اور وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے آپ کو یہ سب بتا دیا۔ تو وہ آدمی بولا، جی سر مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید ایسا ویسا کچھ ہوا ہو۔ تو سر نے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سارا دن باقی بچے بھی یہاں کھیلتے رہتے ہیں اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بچہ مجھے ضرور بتاتا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، جی مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنے بچے کی 3 دن کی چھٹی لی اور چلا گیا۔ تبھی ایک ٹیچر نے سر عارف سے کہا، سر کل میری کلاس میں ایک لڑکی رابعہ نے بھی مجھے کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ سر عارف نے فوراً حیرانی سے ٹیچر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بتایا تھا بچی نے؟ ٹیچر نے پھر سے کہا، سر میری کلاس میں ایک لڑکی نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ اس نے باتھ روم میں کسی لمبے دانت والی برونی سی عورت کو دیکھا تھا۔ سر نے کہا، تو کیا آپ بھی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ واقعی میں کچھ ہوائی چیز ہے؟ ٹیچر بولی، پتہ نہیں سر، پر دونوں بچے ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ سن کر سر مسکرانے لگے اور بولے، دیکھیں مس نیلم، آپ یہ کیوں سوچتی ہیں کہ اس بچی نے جب آپ کو یہ سب بتایا ہو تو وہ بچے نے یہ بات سن لی ہو، یہی بات اپنے ذہن میں ڈالی ہو اور اسی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا اور بے ہوش ہو گیا؟ تو ٹیچر نے کہا، جی سر ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی ہمیں ایک چوکیدار تو رکھ لینا چاہیے جو کہ بچوں پر نظر رکھے
تاکہ کوئی بچہ اس کھنڈر نما عمارت کی طرف جائے نہ، اور کبھی کبھی تو مجھے بھی اس عمارت سے خوف آتا ہے۔ تو سر عارف نے کہا، ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عمارت قدیم ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جانور وغیرہ بھی رہتے ہوں، جیسے کہ کتے، بلیاں، چمگادڑ وغیرہ، اور کوئی بچہ وہاں جا کر کھو بھی سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں بچوں کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا، میں آج ہی کسی سے بات کر کے چوکیدار کا بندوبست کر لوں گا۔ اب آپ اپنی کلاس میں جائیں، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ٹیچر کلاس میں چلی گئیں اور سر عارف اسکول سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹیچر بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھیں کہ ایک اور لڑکی اٹھی اور ٹیچر سے کہنے لگی، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ ٹیچر نے کہا، ہاں ہاں جاؤ، لیکن اس لڑکی نے ٹیچر سے کہا، ٹیچر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا، اچھا چلو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد لڑکی باتھ روم میں گئی اور بولی، ٹیچر میں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی، آپ دروازے کے پاس ہی رہیے گا۔ ٹیچر نے کہا، اچھا چلو اب جلدی کرو۔ یہ کہہ کر ٹیچر دروازے کے پاس ٹہلنے لگی اور اچانک باتھ روم سے لڑکی کی دلخراش چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ٹیچر نے دروازہ کھولا تو ٹیچر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جو لڑکی باتھ روم میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی چوٹی کو کسی نے اوپر کی طرف کھینچ کر باتھ روم کی چھت پر ایک لوہے کے راڈ سے لپیٹ دیا تھا، اور لڑکی ہوا میں لٹکی ہوئی چیخیں مار رہی تھی۔ یہ ایک انتہائی بھیانک اور دلخراش منظر تھا۔ ٹیچر نے جلدی سے ایک بینچ اٹھا کر باتھ روم میں رکھا اور اس پر چڑھ کر جلدی سے لڑکی کی چوٹی کو راڈ سے چھڑوایا اور لڑکی کو نیچے اتارا۔ لڑکی ڈر سے کانپ رہی تھی اور ٹیچر کا بھی یہی حال تھا، اور چیخو پکار سن کر باقی ٹیچرز بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دوستوں، اس ایپیسوڈ میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ کہانی پوری جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔